بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ سب سے پہلے اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان ڈائلاگ کا ماحول ہونا چاہیے۔ قتل عام اور تکفیر سے مشکلات حل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد سے لے کر اور خصوصاً جناب حضرت مالک ابن نویرہ کے قتل کے بعد سے لے کے کہ انہیں قتل کیا گیا، ان کے سر کو تن سے جدا کر کے سر کو اینٹوں کے طور پر استعمال کیا گیا، اس پہ کھانا پکایا خالد بن ولید اور ان کی فوج نے، اور اس کھانے کو کھایا گیا، ان کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور یہ پالیسی تھی کہ دھاک بٹھا دی جائے، ڈرا دیا جائے، دھمکا دیا جائے تاکہ کوئی اٹھ نہ سکے۔ ہماری گفتگو کا جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پہلے کے حالات اور پھر بعد کے حالات۔ بلا شک تمام فرقے مسلمان ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، لیکن ہمیں صدیوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا جھوٹی داستانیں بنا کر، اور یہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقائق کو بیان کریں اور واضح بتائیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو انہیں قتل کی کوشش کی گئی، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، اور اصل موضوع اب یہ چل رہا ہے اس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اصحاب بھی تھے کہ جو جانتے تھے کہ وہ منافقین کون ہیں، لیکن وہ خوف کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ سابقہ نشست میں ہم نے توجہ دلائی جناب حذیفہ ابن یمان کی جانب کہ وہ جانتے تھے، لیکن وہ فرماتے تھے کہ اتنی دیر میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جتنی دیر میں اپنا ہاتھ نہر کے اندر لے جاؤں، اور جب تک یہ ہاتھ میرا منہ کے پاس آئے گا، یعنی جب میں پانی پینے کے لیے ہاتھ کو واپس لاؤں گا تو اس دوران مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اصحاب میں سے ایک بہت ہی منفرد صحابی ہیں، اور بڑی تیزی سے ڈسکشن کریں ہم، اور وہ اتنے منفرد ہیں کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے ایک چیز میں، اور وہ کیا چیز ہے کہ وہ خاتم الاصحاب ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ 3 خاتم ہیں اس وقت دینی اصطلاح میں: خاتم الانبیاء یعنی جن پر نبوت ختم ہوئی، خاتم الاوصیاء یعنی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کا سلسلہ ختم ہوا کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہے۔ بس خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الاوصیاء رسول اللہ حضرت مہدی امام مہدی علیہ السلام، اور خاتم الاصحاب تو جناب ابو طفیل کہ جن کا نام ہے عامر ابن واصلہ، یہ خاتم الاصحاب ہیں، ان پر صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان کے بعد کوئی ایسا نہیں رہا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے، اور یہ چیز اجماعی ہے تمام اہل سنت کے درمیان بھی اور تمام اہل تشیع کے درمیان بھی۔ یعنی ایسا موضوع نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یا تو جناب ابو طفیل خاتم الاصحاب ہیں، یا یہ کہ مثال کے طور پر کوئی XYZ خاتم الاصحاب ہیں، یہی ہے خاتم الاصحاب۔ اب ان کا نام ہے، ان کی کنیت ہے ابو طفیل، نام ہے عامر ابن واصلہ، تو یہ تو ہیں خاتم الاصحاب۔ لیکن اگر دقت کی جائے تو پہلا صحابی کہا جا سکتا ہے کہ اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، اور حضرت عبد المطلب کو، وہ کہ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک اور اس کے بعد تک جنہوں نے کفالت کی، دفاع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو جگہ بدلتے تھے تاکہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو، وہ تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ تو جو پہلے صحابی ہیں وہ ابو طالب ہیں، جو آخری صحابی ہیں وہ ابو طفیل ہیں۔ جو پہلے صحابی ہیں سمجھیں حضرت ابو طالب، ان کا نام ہے عمران، اور جو آخری صحابی ہیں ان کا نام ہے عامر،
اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پہلے صحابی کو بھی کافر کہا گیا اور آخری صحابی کو بھی کفر کی نسبت دی گئی. وہ کیسے؟ تو وہ بعد میں ہم بیان کریں گے. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کہتے، لیکن جو کہتے ہیں وہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں. جناب ابو طفیل 100 ہجری میں یا 107 میں یا 110 میں دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی 100 سے لے کے 110 تک. 110 والا قول بھی ہے مشہور اور 100 ہجری والا بھی قول مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، بعد میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہوئے، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر. حتیٰ بعض جگہ بیان ہوا کہ کمسنی میں، یعنی جب امام جعفر صادق علیہ السلام کمسن تھے تو جناب ابو طفیل نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی زیارت کی تھی. اور ایک روایت کے بقول کہ کتاب سلیم بن قیس جب پڑھی جاتی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے لا کے پڑھی گئی تھی اس کی تصحیح کے لیے، تو ان میں بھی ایک جناب ابو طفیل تھے. اب ان کو رافضی بھی کہا گیا، غالی بھی کہا گیا، شیعہ بھی کہا گیا اور شیعہ مفرط یعنی کٹر شیعہ بھی کہا گیا. تو اب ان لوگوں سے کہ جو کافر شیعہ کافر کہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ جناب حضرت ابو طفیل کو بھی کافر ہی کہیں گے، کیونکہ وہ بھی شیعہ تھے بقول آپ کے علماء کے، اور رافضی بھی تھے اور غالی بھی تھے اور مفرط شیعہ بھی تھے یعنی کٹر شیعہ. البتہ ان کا جرم اور ہمارا جرم ایک ہی ہے، اور یہی جرم تھا حضرت مالک ابن نویرہ کا کہ یہ مولا امیر المومنین کے طرفدار تھے. اب یاد رکھیں کہ آج کے دور کی مثال دیں کہ طارق جمیل صاحب نے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے اور حق اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا امیر المومنین کو مولا کہا تو یہ تمام نواسب اور خوارج اور دشمن رسول اللہ اور گستاخ رسول اللہ اور دشمن اہل بیت سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. عیناً یہی سب کچھ ہوا جناب حاکم نیشاپوری کے ساتھ، کہ جو علماء اہل سنت میں ایک بہت بلند مقام پر فائز تھے، لیکن اب ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. وجہ یہ انہوں نے کتاب لکھی مستدرک علی الصحیحین، اور اس میں روایات کو جمع کیا، ایسی روایات کہ جو صحیح مسلم صحیح بخاری کے معیار کے مطابق ہیں. اور ان میں کیونکہ بہت زیادہ فضائل اہل بیت والی روایات بھی تھیں، تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ ان میں تشیع ہے. یہی پرابلم کریٹ کیا گیا امام شافعی کے ساتھ کہ جب انہوں نے بالآخر کچھ اہل بیت کے فضائل بیان کیے. یاد رکھیں کہ ظاہر ہے کہ جب ایک انحرافی نظام میں کبھی کبھی کوئی حق بات کرتا ہے تو اس کے لیے پرابلم تو ہوتا ہے. تو امام شافعی نے بھی اہل بیت کے جب فضائل بیان کیے تو آخر میں ان کو کہنا پڑا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر اہل آل محمد سے محبت جو ہے رفض ہے اور اس سے انسان رافضی بن جاتا ہے تو جن و انس آؤ گواہی دو کہ میں رافضی ہوں. یہی پرابلم ہوا تھا اصحاب کے ساتھ، اور وہ اصحاب جو اہل بیت علیہ السلام کے طرفدار تھے ان پر ظلم ہوا، خصوصاً جناب حضرت مالک ابن نویرہ، کہ اگر ان کا حق ادا نہیں کیا گیا، اگر ان کا دفاع نہیں کیا گیا تو یاد رکھیں کبھی بھی عالم اسلام میں کسی مظلوم کا دفاع نہیں ہو سکتا. اب آتے ہیں مسئلہ موضوع کی جانب کہ جناب حضرت ابو طفیل بھی منافقین کو جانتے تھے. ایک روایت کہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں صحیح مسلم سے ہے، اور یہ ترجمہ ہے جناب وحید الزمان صاحب کا، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 348 اور 49 ہے، حدیث نمبر 7037. اور تیزی سے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. اور اس کا اصل موضوع یہ ہے کہ جناب ابو طفیل کے سامنے ایک شخص جناب حضرت حذیفہ یمان سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہ کتنے لوگ تھے، اور خود اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے. اس روایت کو دوبارہ بھی ہم بیان کریں گے کہ وہ شخص کون ہے، اس وقت ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اس روایت میں تھوڑا سا رد و بدل کیا ہے مسلم میں. تو اصل روایت اس طرح سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کو جھگڑا تھا. تو اب یہاں پر بات ہو گئی کہ جناب ابو طفیل جانتے تھے عقبہ والوں میں سے ایک شخص کو، اور یہ جھگڑا لوگوں کے سامنے ہو رہا تھا جیسے لوگوں میں ہوتا ہے. وہ بولا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اصحاب عقبہ کتنے تھے؟ لوگوں نے حذیفہ سے کہا جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو. اب اس کا معنی ہے کہ وہاں پر لوگ بھی تھے اور لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ شخص اصحاب عقبہ میں سے ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی. اس کو بعد میں سینسر کیا گیا ہے اور چھپایا گیا ہے.
انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تیرے سوا 14 آدمی ہیں، اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ 15 ہیں، اور میں قسمیہ کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں، اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ کے منادی یعنی کہ عقبہ کے راستے نہ آؤ کی آواز بھی نہیں سنی اور نہ اس قوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے، تو اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے، پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤ میں تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو کچھ منافق وہاں پہنچ چکے تھے، آپ نے ان پر اس دن لعنت فرمائی۔ تو یہاں پر دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، دوسرا گروہ وہ کہ جو پانی پی گئے جن پہ لعنت فرمائی۔ اب یہ موضوع راز نہیں ہے، اس کو قصداً راز بنایا گیا ہے، اور اصل میں یہ تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے اصحاب نے اپنے آپ کو اپنی جانیں بچانے کے لیے اس کو چھپایا ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قانون دے دیا کہ جو بھی علی کا دشمن ہے وہ منافق ہے، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ناموں کو تفصیل سے بیان کیا جائے اور لسٹیں بنائی جائیں، کیونکہ اگر لسٹیں بنا بھی دی جاتی تو پھر یہ موضوع آتا کہ کون سی لسٹ صحیح اور کون سی غلط ہے۔ اب ہے آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل، جو ترجمہ ہے مولانا محمد ظفر اقبال صاحب کا، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر ہے 954 اور 955 اور حدیث نمبر ہے 24303۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو طفیل کے گھر میں داخل ہوا تو انہیں خوشگوار موڈ میں پایا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھانے کی سوچی، چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو طفیل، وہ لوگ جنہیں نبی علیہ السلام نے لعنت ملامت کی تھی وہ کون تھے؟ اب یہاں پر آپ توجہ دیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے جب ان کا اچھا موڈ دیکھا، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے فَوَجَدْتُهُ طِيبَ النَّفْسِ، یعنی اچھے ان کو موڈ میں دیکھا تو سوال کیا۔ اب ایسا کون سا سوال ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کبھی اچھے موڈ میں وہ ہوں جناب حضرت ابو طفیل تو سوال کروں؟ ایسا کون سا سوال ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں وہ سوچ رہے تھے؟ نماز کا تھا، روزے کا تھا، کبھی بھی پوچھ لیتے۔ وہ سوال کیا تھا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ تھا کہ کن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، تو اس کے لیے اچھے موڈ کی کیا ضرورت تھی اور کیوں پوچھنا چاہتے تھے؟ اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ ان کو پتہ تھا۔ اب اگلا موضوع دیکھیں، وہ زیادہ سینسٹیو ہے۔ ابھی انہوں نے مجھے ان کے متعلق بتانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان کی اہلیہ سودا، اب ان کا نام سودا نہیں ہے، اگر اوپر آپ توجہ کریں بالکل آخری لائن سے مراد، کیونکہ 2 پیجوں کے بیچ کا ہم آپ کو اسکین دکھا رہے ہیں، جو آخری لائن ہے وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر بالکل پہلا لفظ ہے سوداؤ، یعنی یہ کوئی حبشی خاتون تھی، نہ کہ ان کا نام سودا تھا۔ تو یہ جو ان کی زوجہ تھی یعنی ایک حبشی خاتون، اصل روایت یہ ہے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ جو ایک حبشی خاتون تھی، کیا کہا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ نبی نے فرمایا ہے اے اللہ، میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے اگر کسی مسلمان کو میں نے کوئی بد دعا دی ہو تو اس شخص کے حق میں تزکیہ اور رحمت کا سبب قرار دے۔ تو یہ کہہ کے ان کی زوجہ نے ان کو ایک طرح سے الرٹ کیا کہ گفتگو آگے نہ بڑھائیں، اور یہ گواہی عثمان ابن عبداللہ نے بھی دی کہ پھر انہوں نے یہ موضوع ڈسکس نہیں کیا، یعنی وہ ڈسکس نہیں کرتے تھے، آج لگ رہا تھا کہ ڈسکس کریں اور کر دیں گے، لیکن جیسے انہوں نے سوچا تو ان کی زوجہ نے ٹوک دیا۔ کیوں ٹوک دیا؟ کہ ظاہر ہے خطرہ تھا۔ یہ کیوں انتظار کر رہے تھے اچھے موڈ کا؟ جانتے تھے کہ وہ عام حالات میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے سامنے المعارف نے ابن قتیبہ دینوری کی، اور اس میں ہے صفحہ نمبر 341۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ مولا امیر المومنین سے کتنی محبت کرتے تھے، تو یہ بعد میں بیان ہوگا، ایک جملہ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے مولا امیر المومنین کے لیے جب معاویہ نے پوچھا کتنی محبت ہے، تو انہوں نے کہا مجھے اتنی محبت ہے جتنی موسیٰ کی ماں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اب اس وجہ سے ان کو کیا لقب دیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کی توجہ ہم مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ابو طفیل الکنانی رضی اللہ عنہ وہو ابو طفیل،
عامر بن واصلہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان آخر من رأى موتا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے آخر میں آپ کو دیکھا، ومات بعد 600 بعد سنۃ 100، اور آپ 100 ہجری یعنی ہجری کے 100 سال کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ شاہد مع علی المشاہد کلہا، شاہد مع علی المشاہد کلہا، کہ آپ نے علی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ وکان مع المختار صاحب رعیتہ، اور یہ مختار کے ساتھ تھے، اور نہ فقط ساتھ تھے بلکہ ان کے فوج کے علمبردار تھے۔ وکان یؤمن بالرجع، اور وہ رجعت پر یقین رکھتے تھے۔ رجعت کیا چیز ہے؟ یہ ایک موضوع ہے کہ قیامت سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو زندہ فرمائے گا، اور اہل سنت میں عام طور پہ جب کسی کو کافر قرار دینا ہوتا ہے تو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ شیعہ ہے اور رجعت پر یقین رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بات واضح ہوئی کہ ایک تو یہ مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے ہر جنگ میں، اور بعد میں یہ جناب مختار کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے صاحب الرایہ یعنی علمدار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی ہونے کے باوجود ان کو کبھی غالی کہا جا رہا ہے اور کبھی رافضی کہا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے اگلا صفحہ 624، تو یہاں پر ان کے لیے کہا جاتا ہے، اب یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں اسماء الغالیہ من الرافضہ، یعنی ان لوگوں کے نام کہ جو رافضیوں میں سے غالی ہیں۔ ان میں سے سب سے اوپر کون ہے؟ ابو طفیل۔ یہ ابو طفیل کون ہے؟ صاحب رایت المختار، مختار کے علمدار ہیں۔ وکان آخر من رأى رسول اللہ، یعنی واضح کر دیا ہے، یہ نہ سمجھے کوئی اور ابو طفیل ہے، واضح کر دیا ہے کہ یہی ہیں وہ آخری کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اب اس کے بعد ہے اب اس کے بعد جو غالی اور رافضوں کے نام ہیں، ان میں رافضیوں کے نام ہیں، ان میں سے ایک جناب مختار کا نام ہے، پھر اس کے بعد جناب عبداللہ جدلی کا نام ہے، جناب زرارہ بن اعین کا نام ہے، اور جناب جابر جعفی کا نام ہے، کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے صف اول کے طرفدار تھے۔ طبقات ابن سعد میں جناب عبداللہ جدلی کو تابعین میں سے پہلے طبقے میں سے قرار دیا ہے، اور ان کا نام بعد میں بھی آئے گا۔ ان لوگوں سے جو اصل بغض ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہر حال میں اہل بیت علیہ السلام کے طرفدار تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا نام لینے والے ہیں۔ آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ہمیں قتل کیا جاتا ہے، کل جناب مالک بن نویرہ نے نام لیا، انہیں قتل کیا گیا۔ اسی طرح سے جناب خاتم الاصحاب جناب حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کو جو ہے غالی اور رافضی کہا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے سیر اعلام النبلاء اور جلد نمبر ہے 3۔ اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ابو طفیل خاتم من رأى رسول اللہ فی الدنیا، اور صفحہ نمبر ہے 467، کہ یہ آخری وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اب ان کا نام کیا ہے؟ واسم ابی طفیل عامر بن واصلہ بن عبداللہ بن عمرو اللیثی الکنانی الحجازی الشیعی، یعنی ان کی شیعت اتنی مشہور ہے کہ نام کا حصہ ہے الشیعی۔ یاد رکھیں کہ شیعی جو ہے مفرد ہے، شیعہ جمع ہے۔ وَكَانَ مِنْ شِيَّةِ امام علی، اور یہ امام علی کے شیعوں میں سے تھے۔ اب اس کے بعد ایک موضوع آتا ہے کہ جسے ہم بعد میں بھی ڈسکس کر دیں گے، اس وقت صرف آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ان کی ملاقات معاویہ سے ہوئی تو اس وقت کیا گفتگو ہوئی، ترجمہ ہم بعد میں بیان کر دیں گے۔ دخل ابو طفیل علی معاویہ، بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا کہ یہ شام پہنچے تھے اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے، معاویہ کو خبر ہوئی تو بلایا، اور بعض جگہ یہ کہ معاویہ ان کے پاس گیا، بالآخر گفتگو ہوئی کہ جو تاریخ کا خود ایک حصہ ہے۔ دخل ابو طفیل علی معاویہ فقال ما ابقى لك الدهر من ثقلك عليا، کہ جناب ابو طفیل معاویہ کے پاس داخل ہوئے، معاویہ کے پاس گئے تو معاویہ نے کہا کہ تم کب تک جو ہے اس طرح سے حزن و ملال کے عالم میں رہو گے علی پر؟ قال ثقل العجوز المقلات والشیقر
رقوب کہ جو میرا یہ حزن و ملال ہے یہ ایسا ہے، ایک ایسی عورت جیسا ہے کہ جس کی کوئی اولاد باقی نہ رہے، اور ایسے مرد ایک ایسی بوڑھی عورت جیسا ہے جس کی کوئی اولاد باقی نہ ہو، اور ایک ایسے بوڑھے مرد جیسا ہے کہ جس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور اسے کوئی اولاد کی امید بھی نہ ہو۔ وقال یعنی معاویہ نے کہا فَكَيْفَ حُبُّكَ لَهُ قَالَ حُبُّ أُمِّ مُوسَى لِمُوسَى وَإِلَى اللَّهِ أَشْكُو التَّقْصِيرَ کہ کیسی محبت ہے تمہیں علی سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری محبت کیا ہے، حب ام موسیٰ لموسیٰ، کہ جیسی محبت جناب موسیٰ کی والدہ کو موسیٰ سے ہے ویسی محبت مجھے ان سے ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں اور کہ پشیمان ہوں، یعنی کہ میں ان کی صحیح معنی میں مدد نہیں کر سکا۔ وقیل ان ابا طفیل کان حامل رایت المختار لما ظہر بالعراق، اور کہا جاتا ہے کہ یہ علمدار تھے مختار کے کہ جب وہ عراق میں ظاہر ہوئے۔ اب تہذیب سیر اعلام نبلا آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور جناب ابو طفیل کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو فرمائی وہ دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور اصل ہدف یہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو صحابہ کا شور مچاتے ہیں، اگر صحابہ میں سے بھی کوئی اہل بیت کا چاہنے والا بہت ہے تو کبھی اس کا سر کاٹ کے اس کو اینٹوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کی بیوی کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، تو کبھی ایسے صحابیوں کو رافضی اور غالی کہتے ہیں۔ آج یہ اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی نعرے لگ رہے ہوتے کافر کافر ابو طفیل کافر۔ تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں خاتم من رأى رسول اللہ فی الدنیا۔ اب ان کا نام کیا ہے؟ اسم ابی طفیل عامر ابن واصلہ بن عبداللہ بن عمرو اللیثی الکنانی الحجازی شیعی کان من شیعۃ امام علی۔ اب اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے اس میں واضح ہے وقیل ان ابا طفیل کان حامل رایت المختار لما ظہر بالعراق، کہ جب مختار عراق میں ظاہر ہوئے تو اس وقت ابو طفیل ان کی فوج کے علمبردار تھے۔ وحارب قتلۃ الحسین، اور ان کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے انہوں نے جنگ کی۔ اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ کان ابو طفیل ثقۃ فیما ینقلہ صادقا عالما شاعرا فارسا عمر دہرا طویلا وشاہد مع علی حروبہ، کہ یہ ثقہ بھی ہیں، جو نقل کرتے ہیں سچے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، طویل عمر بھی پائی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت بھی کی، لیکن کیا کریں کہ شیعی ہیں، کیا کریں کہ شیعہ ہیں، پھر اس کے بعد غالی بھی ہیں اور رافضی بھی ہیں۔ تاریخ مدینہ تو دمشق اور جلد نمبر 26 میں، اور صفحہ جلد نمبر 26 آپ کے سامنے ہے، اور وہاں پر بھی یہی موضوع ہے عامر ابن واصلہ، اور اس کے بعد ان کا جو نام ختم ہوا ہے تو انہوں نے ابو طفیل الکنانی کے بعد شیعہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن اس کے بعد آتے ہیں صاحب رسول اللہ آخر اصحابہ موتن، اور انہوں نے روایات نقل کی ہیں مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وروى عن النبی احادیث وعن علی ابن ابی طالب کان من شیعتہ، اور اس کے بعد وہی والا موضوع ڈسکس کیا ہے کہ معاویہ سے ملاقات ہوئی، اور معاویہ نے یہاں پر اور اس میں موضوع بیان ہوا کہ معاویہ نے سوال کیا۔ ایک پہلا موضوع تو وہی تھا کہ جو پہلے ہم نے بیان کیا، لیکن اب یہ موضوع ہے کہ معاویہ نے سوال کیا لست من قتلۃ عثمان قال لا، کہ کیا تم عثمان کے قاتلوں میں سے ہو؟ تو جناب ابو طفیل نے فرمایا کہ نہیں، لیکن ممن حضرہ، لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو وہاں پر حاضر تھے، فلم ینصرہ، لیکن ان کی ہم نے مدد نہیں کی، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے ان کی مدد نہیں کی میں ان میں سے تھا۔ قال وما منعک من نصرہ، کون سی ایسی چیز تھی جس نے تمہیں ان کی مدد سے روکا؟ قال لم ینصرہ المہاجرون والانصار، مہاجر اور انصار تمام اصحاب میں سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ قال معاویہ اما لقد کان حقہ واجبا علیہم ان ینصرہ، کیا ان کے اوپر یہ حق نہیں تھا جناب عثمان کا کہ وہ ان کی مدد کرتے؟ قال فما منعک یا امیر المؤمنین من نصرہ ومعک اہل الشام، تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر ممکن ہے نام لیا ہو معاویہ، لیکن بعد میں اس میں تحریف کر دی گئی کہ انہوں نے امیر المؤمنین کہا، تو خیر ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا معاویہ سے کہ اے امیر المؤمنین آپ کے ساتھ تو پورا شام تھا، آپ نے کیوں نہیں مدد کی؟ جناب عثمان تو تقریباً 70 دن کے لیے محاصرے میں تھے، اور تاریخ میں بیان ہوا کہ انہوں نے معاویہ کو بلایا بھی لیکن نہ وہ خود آیا نہ فوج کو بھیجا۔
फ़क़ाल माविया अमा तलबी दमे नुसरतुन लहू, क्या मेरा उनके खून को तलब करना यानी इंतकाम लेना ये काफ़ी नहीं है उनकी मदद के लिए। फ़ज़हक अबू तुफ़ैल सुम्मा क़ाल अंत व उस्मान कमा क़ाल शायर, तुम्हारे और उस्मान की मिसाल ऐसी है जैसे एक शायर ने इस शेर में कही। अब ये शेर दो तरीक़े से नक़ल हुआ है। ला उल्फ़ियन्नक बअदल मौत तंदुबूनी व फ़ी हयाती मा ज़वत्तनी ज़ादी, और दूसरी तरह से बयान हुआ है लआरिफ़न्नका, बज़ाहिर ज़्यादा बेहतर लगता है लआरिफ़न्नका, यानी मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब तक मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम खूब गिरिया करोगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरी मदद नहीं करोगे। वक़ाल लहू माविया अबा तुफ़ैल मा अब्क़ा लका दहर, तो यहाँ पर वही वाली बात है, कब तक तुम अली के ऊपर हुज़्न मलाल में रहोगे और तुम्हें कैसी मोहब्बत है, तो उन्होंने वही जवाब दिया। अब उसके बाद वाले सफ़े में भी यही वाला मौजू है, लेकिन यहाँ पर जो है माना बयान किए हैं कि मिक़लात के क्या माना है, यानी एक ऐसी बूढ़ी खातून जो मिक़लात है यानी जिसके कोई भी बच्चा जिंदा ना रहा हो, और रकूब के क्या माना है अर्रजुलुल्लज़ी क़द यअसा अन युलद लहू, ऐसा एक बूढ़ा शख्स, ऐसा एक शख्स के जो नाउमीद हो चुका है कि अब उसके किसी की विलादत होगी। अब यहाँ पर यह भी बयान हो जाए कि एक मौजू आता है, समय तो अबा अब्दुल्ला यानी मोहम्मद बिन याक़ूब अल अख़रम के जो एक बड़े मुहद्दिस हैं और आलिम अहले सुन्नत में से हैं और जनाब हाकिम नैशापुरी के असातीद में से हैं, कि उनसे सवाल किया गया सोइला लमा तरका बुखारी हदीस अबी तुफ़ैल आमिर बिन वासिला क़ाल लिअन्नहु काना युफ़रितु फ़ी तशय्युअ, कि बुखारी ने क्यों इनकी रिवायात को छोड़ा है, तो जवाब दिया क्योंकि ये कट्टर शिया थे। अलबत्ता बुखारी में एक रिवायत है भी और नहीं भी है, इस तरह से कि रिवायत पहले उन्होंने बगैर सनद के बयान की, बाद में उनका नाम लेके कहा कि ऐसे ही मौजू में एक रिवायत नकल हुई है जो बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बयान करते हैं कि ये जनाब मोहम्मद हनफिया के साथियों में से थे, और जनाब मोहम्मद हनफिया को एक दिन बुलाया अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने, कि जो ख़ुद एक सहाबी है, और उसने जनाब मोहम्मद हनफिया को धमकी दी और कहा कि मेरी बैत करो। जब उन लोगों ने इनकार किया तो जनाब मोहम्मद हनफिया और उनके तमाम साथियों को बंद कर दिया गया शैब अबी तालिब में, और बाज़ जगह तारीख़ में बयान हुआ कि इन सब को कत्ल करने का या जलाने का इरादा किया गया। बाद में जनाब हज़रत मुख्तार रज़वानुल्लाह ताला अलैह ने जनाब अब्दुल्ला जदली को, कि जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि तबक़ात सात के एतबार से ताबइयों में से तबक़े ऊला के वो ताबई हैं, इनकी क़यादत में फ़ौज को भेजा। ये भी एक फ़ौज के अलमबरदार थे। इन्होंने आकर हमला किया और हमला करके जनाब मोहम्मद हनफिया को और उनके साथियों को छुड़ाया। उन्हीं साथियों में से अब यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के जो खलीफा भी बना अपने ज़ाम में, और अहले सुन्नत उसको खलीफा भी मानते हैं, वो धमकी दे रहा है रसूल अल्लाह के ख़ातमुल असहाब को, यानी जनाब हज़रत अबू तुफ़ैल को, कि तुम सबको हम देख लेंगे, यानी तुम सबको मैं देख लूँगा, और सख्त तरीन धमकियाँ दी। फ़ी सनत 65 दा इब्न ज़ुबैर, के इब्न ज़ुबैर ने बुलाया किसको, मोहम्मद हनफिया को, इला बैतिन फ़अबा, तो मोहम्मद हनफिया ने बैत से इनकार कर दिया। फ़हसरहु फ़ी शैब बनी हाशिम, तो शैब बनी हाशिम में इनको महसूर कर दिया गया। फ़ी इद्दत मिन असहाबिही, और उनको चंद साथियों के साथ, मिनहुम, इन्हीं में से कौन थे, आमिर बिन वासिला अबू तुफ़ैल, और इन्हीं में से एक थे आमिर बिन वासिला, और इनके अलावा कुछ और लोग। वो औअदहुम वअदन शदीदा, औअदा यानी धमकियाँ दी, तहद्ददहुम धमकियाँ दी, शदीद धमकियाँ दी। वो धमकियाँ बाज़ जगह तारीख़ में बयान हुई कि कत्ल कर देंगे और जला देंगे। हत्ता बासल मुख्तार अबा अब्दुल्ला जदली, यहाँ तक के जनाब हज़रत मुख्तार रज़वानुल्लाह ताला अलैह ने, कि बाज़ हमारे नादान भी उनको बुरा समझने लगे हैं कि खुदावंद तबारक व तआला उनकी हिदायत फरमाए, उन्होंने फ़ौज को भेजा और उनको निजात दिलवाई। अब आपके सामने है किताबुल किफ़ाया फ़ी इल्म रवाया, और ये किताब है तसनीफ़ किसकी, जनाब ख़तीब बगदादी की। सफ़ा नंबर 131 आपके सामने है, और यहाँ पर भी यही मौजू वो डिस्कस कर रहे हैं। वसुइला क़ाल समिअतु अबा अब्दुल्ला इब्न अख़रम अल हाफ़िज़ वसुइला लिमा तरकल बुखारी हदीस अबी तुफ़ैल आमिर बिन वासिला क़ाल लिअन्नहु काना युफ़रितु फ़ी तशय्युअ, कि क्यों बुखारी ने उनकी रिवायात को छोड़ा, तो फरमाते हैं क्योंकि वो कट्टर शिया थे, मुफ़रितुन फ़ी तशय्युअ। और यही वाला कौल नक़ल हुआ
वसुइल अनिल फضल बिन मोहम्मद अश-शअरानी, के जो इमाम हैं, हाफिज हैं, मुहद्दिस हैं, उनसे भी सवाल हुआ। फ़क़ाल, उनसे सवाल हुआ तो क्या कहते हैं, अन्नहु काना मिनल गालिन फ़ी तशय्युअ, यानी वही वाली बात हुई कि ये कट्टर शिया हैं। अब हम आते हैं इस मौजू की जानिब से कि बुखारी में वाक़न रिवायत है या नहीं है। मुमकिन है कोई मौजू उठाए, लेकिन इतना अहम मौजू नहीं है। और अगर ये मौजू है कि उनको बुखारी में किसी ने नकल नहीं की, इन्होंने बुखारी ने नकल नहीं किया क्योंकि वो कट्टर शिया थे, तो हमने नहीं डिस्कस किया, बल्कि इनका ये देखने के बाद खुद मैंने देखा कि एक दफ़ा देखूँ तो सही वाक़न बुखारी ने नकल किया या नहीं किया। तो बात ऐसी लगी कि वाक़न इनकी बात सही भी है और एक तरह से सही नहीं भी है। रिवायत नकल की भी है और नहीं भी की है, वो आपके सामने मौजूद है। और ये सफ़ा नंबर है 161-162 के बीच का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। बाब नंबर 49 है और इस बाब का नाम है इल्मी बातें कुछ लोगों को बताना और कुछ को ना बताना इस अंदेशे से कि वो समझ नहीं पाएंगे। और इस बाब की तायीद के लिए हज़रत अली ने फरमाया, लोगों के सामने ऐसी बातें बयान करो जिन्हें वो पहचानते हैं। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह और रसूल की तकज़ीब की जाए? ये मौला अली की रिवायत बयान की, लेकिन एक कौल के तौर पर बयान की और इसकी सनद को नहीं बयान किया। लेकिन बाद में जो है वो इसको कह दिया कि अबू अब्दुल्ला बिन मूसा अन मारूफ इब्न खरबूज अन तुफैल अन अबी तुफैल अन अली बेज़ालिक। अब यहां पर आप देखें कि इनसे नफरत का क्या आलम है। और आपके सामने है सफ़ा अल मुहल्ला बिल आसार का, और इसमें इब्न हज़म के जो अंदलुस के बड़े उलमा में से थे और इस वक्त भी उलमा अहले सुन्नत में उनका बहुत बड़ा मकाम है। अब वो एक रिवायत को डिस्कस कर रहे हैं, नमाज के बारे में है, उस रिवायत को हम डिस्कस नहीं करते। उस रिवायत को ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो उसमें दूसरी दलील जो लेके आ रहे हैं कि रिवायत सही नहीं है, तो वो आपके सामने है। अगर आप दिक्कत करें तो सफ़ा नंबर 207 में वसानी दूसरी दलील क्या है, अन्ना अबा तुफैल साहिब रायत अल मुख्तार, कि ये जो अबा तुफैल है ये मुख्तार के अलमदार हैं। वज़ुकिर अन्नहु काना यक़ूलु बिर्रजा, और ये कहा जाता है कि वो रजत के कायल थे, यानी काफिर थे। सीधी सीधी बात। कौन? सहाबी। तो यहां से मालूम हुआ कि बुग़्ज़ अहले बैत में ये इतने बड़े हुए हैं लोग कि कभी कत्ल करते हैं असहाब को और उन असहाब को काफिर भी कह देते हैं। यानी बड़ी अजीब बात है कि जनाब हज़रत मालिक इब्न नुवैरा के कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए काफिर बना दिया गया। अब हम आम तौर पर नाम नहीं लेते, लेकिन इतना कहेंगे आजकल कुछ लोग जो छोटे बाबों की मुखालफत कर रहे हैं ना, तो मुतमईन हो जाएं वो छोटे बाबों की मुखालफत करके बड़े बाबों का दिफा कर रहे हैं। और हमारे बाज नादान लोग उनकी इन बातों की वजह से चश्म पोशी कर रहे हैं उन बड़े मुजरिमों की जानिब से। कमाल इन छोटे बाबों को रगड़ना नहीं है, ये छोटे तो कुछ भी नहीं है, गर्द हैं, धूल हैं। हमेशा जो सरतान का मेन हिस्सा होता है उसे काटा जाता है। बड़े बाबों के मसाइल को, बड़े बाबों के जराइम को छुपाकर इंसान मॉडरेट नहीं बन सकता, याद रखें। जब तक जनाबे हजरत मालिक इब्न नुवैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलूमियत साबित कोई अगर नहीं करता, उनके कातलों को जब तक जालिम साबित नहीं करता, तो उसकी बातों में यह आना कि वो छोटे बाबों का खिलाफ है, तो मुतमईन हो जाएं कि यह बिल्कुल 100% गलत फहमी है। और फिरक़ेबाजी की बातें करके बड़े बाबों के जराइम को नहीं छुपाया जा सकता। फर्ज ये कर लें कि जनाब मालिक इब्न नुवैरा को हम अगर अच्छा कहते हैं तो जाहिर कातिल को बुरा कहना होगा, तो क्या ये फिरक़ेबाजी है? बस फिरक़ेबाजी ख़त्म करने के लिए एक सहाबी की बीवी की इज्जत को लूट लिया गया, उस पर खामोश हो जाएंगे तो फिरक़ेबाजी बंद हो जाएगी। एक सहाबी को काफिर कह दिया गया तो फिरक़ेबाजी बंद हो जाएगी। फिर ये जो लोग इमाम हुसैन को खारजी कह रहे हैं, इमाम हुसैन को बुरा कह रहे हैं, मौला अली को काफिर कह रहे थे, फिर इनके ऊपर भी कंप्रोमाइज कर लिया जाए तो फिरक़ेबाजी बंद हो जाएगी। फिरक़ेबाजी बंद नहीं होती, फिरक़ेबाजी बंद होती है गलत को गलत कहने से। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग हमेशा शैतान के भी पैरोकार रहेंगे, याद रखें। अब दूसरा हवाला है, यह भी मुहल्ला बिल आसार का है और जिल्द नंबर 1 का है। और यहां पर यह आप देखें कि अब्दुल्ला जदली की वजह से एक रिवायत को रद्द कर रहे हैं जो तबक़े उला के ताबई हैं, और उनके लिए भी क्या कह रहे हैं, वरवाहु अबू अब्दुल्ला अल जदली साहिब रायत अल काफिर अल मुख्तार,
یعنی جناب مختار کو اتنے آرام سے کافر کہہ دیا. وہ بغیرت شخص کے جو آل رسول کو قتل کر کے رسول کی نواسیوں کو دربار اور گلی کوچوں میں پھراتا ہے وہ مسلمان ہے, اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے, بالآخر مسلمان ہے. اور وہ مختار کے جو دشمن آل رسول کو قتل کرتا ہے وہ کافر ہو گیا. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ بغض اہل بیت کا. تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان محبت ہونی چاہیے. اب کرسمس آنے والا ہے, ہم نے کلپ بنایا ہے کرسمس پر. ابھی بھی اگر کوئی دیکھے, ہم کھل کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اپنے تمام مسیحی بھائیوں کو میری کرسمس, ہیپی کرسمس, اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان اچھے رشتے استفار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ڈائلاگ پہ چلیں اور یہ والا کام کہ ایک ظالم کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی فرقے بازی ختم ہو گئی اور فرقے بازی غلط ہے, اور ظالموں کو سپورٹ کریں اس نعرے کی آڑ میں, یہ بالکل غلط کام ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.